خالد صاحب، کیا جو 33 کلومیٹر باٹل نیک ہے اب وہ بون آف کنٹینشن بن گیا ہے اور نیوکلیر انرچمنٹ صرف ڈیبیٹ کی حد تک رہے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، اس میں سے کیا درست ہے؟ دیکھیے، یہ تو امریکہ نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو دیا ہے۔ 47 سالوں سے یہ حکومت ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے نوٹ کیا، جب بھی ان پر پریشر آتا تھا یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اسٹیٹ آف ہارمز بند کر کے دکھائیں گے، لیکن فزیکل مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی تھی کبھی۔ اب ایران نے جو دیکھا ہے کہ اس کی جو نہ صرف کیپیسٹی ہے بلکہ اس نے 40 دن تک آلموسٹ اس کو بلاک کر کے رکھا، انسپائٹ آف آل امریکن ایفرٹس، جو نہیں وہ کھلوا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو ایک نیوکلیر بام تو نہیں ملا، لیکن ایک بام مل گیا ہے جو ان کے ہاتھ میں آن آف بٹن کے ساتھ ہے، اور یہ شاید نیوکلیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیے، تھوریٹیکلی اگر میں مان لوں کہ ایران نے نیوکلیر بام بنا لیا تو اس کو تو نہیں پتا اس نے کب استعمال کرنا ہے، کرنا بھی آنے والی دہائیوں میں کہ نہیں کرنا، لیکن یہ ویپن جو اس کے ہاتھ میں آ گیا، یہ تو امریکن حکومت نے خود دے دیا اس کو کہ یہ وہ ویپن ہے جو ریلائبل ہے، یہ وہ ویپن ہے جو زیادہ کریڈیبل ہے، یہ وہ ویپن ہے جو زیادہ اکنامیکل ہے، اور یہ زیادہ امپیکٹفل ہے ایز کمپیئر ٹو ون ایریا ڈسٹرکشن۔ پوری دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے۔ 4% تیل ایران کنٹرول کرتا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے، جو چین کو دیتا تھا آلموسٹ 90% ایکسپورٹ کرتا تھا 1.38 بلین پر ڈے کے حساب سے۔ اس کی جگہ ہم نے دیکھا کہ اب ایران جو ہے وہ 20% آلموسٹ انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا ہے۔ اس نے اکانومی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، مڈل ایسٹ کے باقی ممالک بھی۔ تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم جو ملا ہے، ایک لیوریج جو ملا ہے، ایران اس کو ویلیو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری، آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، وہ خطے میں پھیل گئی۔ یہ ایران کو ایک اور ریجنل ایڈوانٹیج ملا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی لیڈر آف ایسکلیشن کراس کر سکتا ہے۔ تو میں ایتھکس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ملٹری اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں، یہ کیپیبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ایتھکس کی بات ہوتی تو جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ملک ہے جس نے این پی ٹی سائن کیا ہوا ہے، جس نے آئی اے کی انسپیکشن کھولی ہوئی ہیں، انہوں نے آلموسٹ اس کو کوئی آبزرویشن سیریس کوئی بھی نہیں دیا آج تک۔ تو ایسا ملک جو این پی ٹی بھی سائن کیا ہوا ہے، جس نے آئی اے بھی انسپیکشنیں بھی کھولی ہوئی ہیں، اسرائیل کی دیکھ لیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں ان کے فارن منسٹر کی ایک سن رہا تھا، فارمر کی، اس نے کہا، کسی نے انٹرویو پوچھنے والے نے اسرائیلی منسٹر سے پوچھا کہ اٹ از بلیوڈ کہ آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، تو آگے سے انہوں نے بجائے یہ کہنے کو، انہوں نے کہا سو واٹ۔ تو یہ ایروگنس لیول ہے کہ وہاں تو این پی ٹی سائن نہیں کبھی ہوئی، وہاں تو آئی اے کی انسپیکشن کبھی نہیں ہوئی، تو ایک ایسے ملک پر آپ چڑھ دوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیکن ڈکٹیٹ خالد کرنا۔ صاحب، تو اس میں دو زاویے میں چاہ رہی ہوں آپ دونوں پہ کمنٹ کریں۔ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، لیکن اسرائیل تو اس میں براہ راست نیگوسیٹر ہے ہی نہیں۔ اسرائیل از ناٹ دا پارٹی ostensibly but it is actually۔ تو اس کو کیا ہم ایسے ایڈریس کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان یا ایران براہ راست تو اسرائیل سے بات نہیں کر رہے نا؟ نہیں، لیکن شو سٹاپر تو ہو سکتا ہے نا، ایک کھیل ہو رہا ہے اس کو وہ ختم تو کر سکتا ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا ٹریڈیشنلی اس کا شو سپوائلر وہ رہا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ نتن یاہو پر بہت ایکسٹینسو پریشر ہے انٹرنلی۔ ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزاسٹرس لیڈر ہمیں ملا ہے جب سے اسرائیل کی ہسٹری ہے، جو بھی، کیونکہ اس نے کوئی ٹیک ہوم نہیں کیا، اس نے بلڈ ہے، ٹھیک ہے خالد باڈیز صاحب، ہیں، یہ یہ بتائیے گا، ٹرمپ نے یہ بھی کہا the blockade will begin shortly and this is world extortion۔ اب ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جہاز گزریں گے ان سے ٹیکس لیں گے، وہ ان کا ایک سورس آف انکم بنے گا، ان کا کمپنسیشن میں کاؤنٹ ہوگا، لیکن یو ایس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتہ خوری ہے، اور جو ویسل جہاں جہاں پیسے دے گی امریکہ اس کو روکے گا۔ تو یہ کس طرح کی امریکہ کی اسٹریٹجی ہے؟ یہ پھر مس بطول میں اسی پہ آؤں گا کہ وار آف ایتھکس تو ہے ہی نہیں، یہ تو وار آف انفلوئنس ہے، وار آف مینپولیشن ہے، وار آف کیپیبلٹی ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں، تھرو آؤٹ جنگ کے دوران ہم نے یہی بات کی کہ ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے۔ چیمہ صاحب نے سیولین نیوکلیر پروگرام کے طرف ریفر کیا، تو ایک ایسا ملک ہے جو انسپیکشن کے لیے بھی کھولتا رہا ہے، ایسا ملک ہے جو ایگریمنٹ بھی کرتا رہا ہے، اسی پر حملہ ہو گیا۔ تو ہم جو آپ بات کر رہی ہیں اسٹیٹ آف ہارمز ایتھکس اور morality کے حساب سے، جو ٹیریٹوریل واٹر کسی ملک کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 ناٹیکل مائلز، یہ انٹرنیشنل لا کہتا ہے۔ تو 12 ناٹیکل مائلز رفلی تقریباً 20-21 کلومیٹر بنے گا، تو 20-21 کلومیٹر پر تو ان کا ہے۔ دوسری طرف یہ ایسی صورت میں کیونکہ یہ ہے ہی ٹوٹل 35 کلومیٹر کا، تو انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ عمان کا اور ایران کا جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے کنٹرولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہ میں اور اس اس میں لیے یو کر ایس رہا کا ہوں، کوئی اسٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق دیکھیے، ایک ہوتا کوئی ہے جوائنٹ ٹیریٹوریل، پیٹرولنگ کا کانسیپٹ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا؟ وہ اکنامک زون میں ہوتا ہے جو تقریباً 200 میل تک ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کے سرحد کے پار آپ کا 12 ناٹیکل مائل جو ہوتا ہے ڈسٹنس، وہ آپ کی سوورینٹی ہوتی ہے۔ یہ سمجھے وہ آپ کی ایکسٹینڈڈ لینڈ ہوتی ہے، بٹ ہوتی وہ پانی میں ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو جو اس سے آگے ہوتی ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے، اکنامک زون اس کو کہتے ہیں، جس کے اندر آپ فشنگ کر سکتے ہیں، آپ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو روک سکتے ہیں، اگر
ट्रैफिकिंग हो रही हो ह्यूमन की, वो आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं जैसे अमेरिका और यूरोप करता है, और उससे आगे चला जाता है 200 से ऊपर, तो वो फिर तकरीबन इसको ओपन सी कहते हैं। तो अमेरिका, आपने देखा स्टेट ऑफ मलाका में अपनी इन्फ्लुएंस रखता है, वो तो सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर छोटा पैसेज है क्लोज टू इंडोनेशिया, और वहां पे उनकी इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका तो बहुत दूर है वहां से, लेकिन वो इंटरेस्ट इसलिए रखता है, वो समझता है कि सदर्न चाइना सी की तरफ से जो ट्रैफिक आती है और चाइना की तरफ से आती है इनटू इंडोनेशिया एंड मलेशिया, मैं उस पर विजिलेंस रखना चाहता हूँ। तो ठीक ये है खालिद वही साहब, बात हो रही प्लीज़ है। आई होल्ड यू है। कमर साहब, 47 ईयर से तो अमेरिका और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज थे ही नहीं, फिर पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया तो वो बड़ी खबर बन गई। ठीक है 24 घंटे 48 घंटे में कोई खबर सामने नहीं आई और एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी था, लेकिन उसके बाद जो हर्मस स्ट्रैटेजी है, बजाय कि सीज़ फायर टूटता या कोई बड़ा हमला होता, ये जो नई स्ट्रैटेजी जिस पर यूएस ने बात की है, ये क्या आपके लिए एक लचक का मुजाहरा है या जंग लड़ने की नई स्ट्रैटेजी है? हम एथिक्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे तो आप बात ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप जंग कर रहे थे, लेकिन अभी आप बात भी कर रहे हैं, बात मुतवक्की भी है, और फिर ये एक नई स्ट्रैटेजी आई है सामने। देखिए, हर मुल्क जो होता है जब वो बात कर रहा होता है तो वो प्रेशर भी बिल्ड करना चाहता है, और अमेरिका क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है जो सिर्फ अब उसकी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी तो नहीं है कि उसका इंटरेस्ट नहीं वॉच कर रहा, वो खित्ते में और भी बहुत सारे मुल्कों का इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प साहब ये कहेंगे अच्छा ये अकेले यहाँ से पैसे कमा रहेगा, टॉल लेगा, एक्सटॉर्शन करेगा, तो हम क्यों ना करें। तो मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द टॉपिक जिसके ऊपर कल बात हुई होगी, वो जारी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस के ऊपर रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। इवन कि अमेरिका के अंदर तो ये भी प्रपोजल आए हैं कि हम एक कंपनी बना दें, स्टेट ऑफ हार्मस कंपनी बन जाए कोई इस तरह की, जिसमें जितने भी जो स्टेट्स हैं, लिटरल स्टेट्स हैं, जो बाकी इस खित्ते की स्टेट्स हैं, वो बैठ जाएं और पैसा इकट्ठा करें, और पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे जो माइंड स्वीपिंग करनी है वो भी करें, जो बाकी काम करने हैं वो भी करें। वो तो इस हद तक इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। और दूसरा ये भी है कि प्रेशर भी है, जब रीजनल ममालिक कह रहे हैं कि भाई आप आए, आपने आगे हर चीज़ ब्लॉक करवा दी है हमारी, तो ईरान जो है वो हमें कह रहा है इस फलां रूट से गुजरो, नहीं तो आपकी शिप को खतरा है। वो कह रहे हैं कि ये भी आपने हमारे लिए मसला पैदा कर दिया, मिलिट्री की जो शिप्स हैं वो तो जा नहीं सकती, जो कार्गो बाकी कमर्शियल वो जा सकती हैं। तो ये उनके ऊपर प्रेशर भी है, और दूसरा वो खुद भी ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि आप सिंगल हैंडेडली इसको नहीं कर रहे, अगर आप किसी शिप को रोकेंगे तो हम भी किसी शिप को रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन ट्रम्प साहब की बातों से भी यही लगता है कि सिर्फ न्यूक्लियर रह गया है, बाकी तो चीज़ें गुजर गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी टाइम है, सीज फायर जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि कोई लंबा इसमें वो नहीं आएगा, कोई ना कोई चीज़ें सामने निकल आएंगी, लेकिन आप अपनी पोजीशंस तो बढ़ानी होती है ना, क्योंकि अब सीज फायर हो चुका हुआ है, और सीज फायर के दौरान प्रेशर कैसे बिल्ड करना है। तो ऐसे नॉन काइनेटिक मेजर्स को मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज करना चाहती है या लाना चाहती है, ताकि पोजीशन भी टफ लें हम, और वो सीज फायर वाला अमल भी चलता रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।